انتخابی تنازع کے حل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں مگر سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کی جانب سے 28 فروری کے خط پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف سیاسی معاملات کو اندرونی معاملہ سمجھتا ہے، ایسے معاملے میں یہ عالمی ادارہ مداخلت نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف ادارہ جاتی گورننس اور کرپشن کے خلاف اقدامات کے مؤثر ہونے کا خواہش مند ہے، تمام پاکستانیوں کی معاشی بہبود پر زور دیتا ہے، سرکاری شعبے کی کمپنیز میں اصلاحات درکار ہیں، پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے تعلقات میں فائنینشل استحکام کی ضمانت حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ آزاد کشمیر، بارشوں اور برفباری میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مکمل تباہ گھر کے لیے 7 لاکھ روپے، جزوی تباہ گھر کے لیے 3.5 لاکھ روپے دیں گے۔ آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں سے 8 افراد شہید، درجنوں زخمی ہوئے، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وفاقی حکومت مصیبت کے وقت میں آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انور الحق سے ملاقات کے دوران کہا، حق خود ارادیت کی جدوجہد میں کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو غیر مشروط حمایت کی یقین دہانی۔ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، میثاق جمہوریت تاریخی سنگ میل ہے، سینیٹر اسحاق ڈار کا اظہار خیال۔ کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تمام جماعتوں کے دستخط ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ ملک کی پارلیمانی تاریخ میں اس ہاؤس نے اہم کردار ادا کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کی قرارداد ایوان بالا میں پیش، قرارداد سینیٹر رخسانہ زبیری نے پیش کی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، مخصوص نشستوں پر اراکین نے حلف اٹھا لیا، اپوزیشن اراکین کا شور شرابہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان روکتے رہ گئے، اپوزیشن اراکین کا اسپیکر ہاؤس کا بھی گھیراؤ، شدید نعرے بازی۔ اجلاس پہلے ہی 1 گھنٹہ 29 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس میں مختلف محکموں کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹس وزراء نے ایوان میں پیش کیں۔ پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت بھی آج ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ کی زیر صدارت 1 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ بلوچستان اسمبلی کے 3 نومنتخب اراکین اسمبلی نے رکنیت کا حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں صادق سنجرانی، محمد خان لہڑی اور ظفر اللہ زہری شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین کو ہراساں کرنا اپنی ڈیڈ لائن قرار دے دیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب میں کہا، خواتین کو ہراسمنٹ اور مخصوص مائنڈ سیٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کے لیے کوئی ایک دن مختص نہیں، ہر روز خواتین کا دن ہوتا ہے۔ چاہتی ہوں باقی صوبوں میں بھی خواتین وزراء اعلیٰ آئیں۔ خواتین ترقی کر کے اہم عہدوں پر فائز ہوئیں، جس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تجربہ کار اور نئے ممبران پر مشتمل اچھی کابینہ تشکیل دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، مشکل حالات میں بڑی ذمہ داری ملی، سب نے کارکردگی دکھانی ہوگی، عوامی توقعات کے مطابق ڈیلیور کرنا ہوگا۔ صوبے میں تمام کام اور فیصلے میرٹ کی بنیاد پر کیے جائیں گے، ترقی اور صوبے کی عوام کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہوگی۔ صدارتی انتخابات کے لیے تمام جماعتوں سے بات کریں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے صدارتی انتخابات میں ساتھ دینے کی بات ہوئی۔ آصف زرداری مفاہمت کے بادشاہ اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے حق میں ہیں، اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہو جائیں گے۔ آرمی چیف نے بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی قرار دے دی۔ دورہ آوران کے دوران باور کرایا کہ مسلح افواج بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہیں گی۔ سپہ سالار نے کہا کہ پورے پاکستان کو بلوچستان کی غیور عوام پر فخر ہے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ صوبے کی ترقی اور زراعت کی بہتری کے لیے اقدامات پر بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ، مائدین اور کسانوں سے ملاقاتیں کیں۔ جنرل عاصم منیر نے شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
صدر مملکت عارف علوی کے عہدہ صدارت کی آئینی مدت مکمل، مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کا الوداعی گارڈ آف آنر۔ ایوان صدر کے سٹاف نے بھی ڈاکٹر عارف علوی سے الوداعی مصافحہ کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے صدر کے انتخاب تک عہدے پر رہیں گے۔ کل نئے صدر کا انتخاب ہوگا۔ صدر کی اہم اشیاء بھی ایوان صدر سے دوسری جگہ منتقل کر دی جائیں گی۔ ایوان صدر میں تزئین و آرائش کا کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار۔ سیاست، بیوروکریسی، عدلیہ، سیکیورٹی اور تعلیم جیسے اہم محکموں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ۔ فاطمہ جناح، بیگم شاہنواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو اور دیگر خواتین کے لیے رول ماڈل۔ مریم نواز ملک کی تاریخ میں کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ۔ اپنی زندگیاں پاکستان کے لیے وقف کرنے پر آج ان عظیم خواتین کو خراج تحسین۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا صدارتی انتخابات کے لیے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹر مرزا آفریدی کا کہنا تھا کہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنا اعجاز چودھری کا حق ہے۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا ڈیسک بجا کر ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کو خراج تحسین۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا صدارتی انتخابات کے لیے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم سامنے آیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ مرزا آفریدی کا کہنا تھا کہ صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنا اعجاز چودھری کا حق ہے۔